کس طرح سے ہم بہتر آرگنائزیشن کر کے وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہمیں ہر دن حاصل ہوتی ہے، ہر روز رونما ہونے والے واقعات کے نتیجے میں، کلاس رومز میں، باقاعدہ اس ایفرٹ کے نتیجے میں جس میں ہم لرننگ کے پروسیجر میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، یا پھر انکانشیسلی کس طرح ہم اپنی لرننگ کی، تھنکنگ کی اور میموری میں چیزیں اسٹور کرنے کی ایبلٹی کو اور اس کو ایز اے ٹول بہتر طور پہ سرٹن آرگنائزیشنل اسکلس کے ساتھ ہم کس طرح بہتر طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اٹینشن کے بارے میں معلومات حاصل ہوں کہ ہماری اٹینشن کس طرح کس چیز کے لیے بہتر طور پہ زیادہ سے زیادہ مبذول ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا لرننگ صرف دہرانے سے بہتر طور پہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس مقصد میں، اس پرٹیکولر ٹاپک میں، اس اسپیسیفک ایکٹیویٹی میں، یا اس یادداشت جو کہیں ہمارے دماغ میں ایک واقعے کے بارے میں ہم اسے دہرائیں گے تو وہ زندہ رہے گا، یا ہمیں اس کو سمجھنا، اس کی ریلیشن شپ کو، واقعات اور انفارمیشن کے درمیان میں تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیسے ہم اس کو بہتر طور پہ آرگنائز کر سکتے ہیں، کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اس انفارمیشن کو۔ اسی طرح سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ فہم ہو، یہ سمجھ ہو کہ ریممبرنگ، یاد کرنے کے لیے کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جو چیزوں کو یاد رکھنے میں اور یاد کرنے میں ہمارے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سو دا کیز ٹو ریممبرنگ، دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چیزیں اچھے سے یاد رہیں تو ہمیں سرٹن طرح کی ایکٹیویٹیز کو، سرٹن طرح کے پروسیجرز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم انٹینشنل آبزرور ہوں، ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ چیز جو ہم نے معلومات حاصل کی ہیں، جو ہم نے آبزرو کی ہیں، اس میں ہمارا انٹرسٹ لیول ہونا چاہیے۔ سو وی ہیو ٹو بی انٹرسٹڈ، جینوئنلی انٹرسٹڈ، کہ ہم اس چیز کے متعلق واقعی نالج حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہماری توجہ اس وقت اس میں مبذول ہونا، اس میں موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اگر ہو کہ آپ بظاہر فزیکلی آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور مینٹلی آپ اس سے میلوں دور کہیں اور موجود ہیں، تو پھر بعد میں یہ کہا جائے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں یہ کب کہا یہ ٹیچر نے، یا یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، تو the fault is not with the teacher or even not with you. The problem is کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو اس وقت صحیح طرح پہ ہینڈل نہیں کیا، اور اپنی اس والی جو ایک آپ کی شارٹ ٹرم ورکنگ میموری کے اندر جو ایک ڈیٹا سارٹنگ ہو رہی ہے اور انٹر کنیکٹیوٹی والی ایک جو ٹو وے ٹریفک چل رہی ہے لانگ ٹرم میموری اور شارٹ ٹرم میموری کے درمیان میں، آپ نے اس وقت اپنی اس والی ایکٹیویٹی کو ریڈ سگنل نہیں دکھایا اور آپ نے اپنے مائنڈ کو بھی اپنی کلاس میں موجود نہیں رکھا۔ So you have to pay attention. Then you must want to learn and know. آپ میں genuinely سیکھنے کی طلب اور جستجو، ارج موجود ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ کسی اسکالر کا یہ کہنا ہے، ایک ایجوکیشنل ریسرچر ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے جس میں کہ ان کی ایک فائنڈنگز ہیں جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی استاد، آج کل کی دنیا میں یا کسی بھی وقت میں، کوئی بھی استاد کسی طالب علم کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتا۔ ایک بہترین استاد جو کر سکتا ہے کسی بھی طالب علم کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں سیکھنے کی جستجو کو پیدا کر دے، سیکھنے کے ارج کو پیدا کر دے۔ سو دا بیسٹ ون ٹیچر کین ڈو از ٹو پرووک این ارج ٹو لرن. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو یور سیلف شوڈ بی having a very strong faith کہ میں نے یہ سیکھنا ہے. genuinely you should be a learner. What you want is an important part of learning. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں لرننگ میں سیکھنا کیا چاہتا ہوں. exactly آپ اس میں سے ڈفرینٹ جو موتی ہیں ان میں سے کون سے جوہر کو، کون سے موتی کو آپ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں کرائٹیریا بالکل صحیح پتہ ہونا چاہیے. پھر ریممبرنگ کے لیے سم ٹائمز یہ بھی ہیلپفل ہوتا ہے کہ آپ ایک مینٹل پکچر بنائیں. سارے جو انسیڈنٹ، ساری ایکٹیویٹیز، سارا لیکچر، ساری آپ کا جو بھی آپ کی لرننگ کا ایکٹیویٹی تھنکنگ کی چل رہی ہے، سو جسٹ کلوز یور آئیز فار اے منٹ اینڈ جسٹ ڈرا پکچر ان یور مائنڈ کہ کس طرح سب کچھ ہو رہا ہے. سو ہیو اے مینٹل میپنگ اور پکچر، تو وہ بھی سم ٹائم آپ کو ریممبر کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. دین یو شوڈ آلسو کریٹ اے چین آف میموریز. ایک چین، ایک لڑی کے ساتھ لڑی پروتے جائیں واقعات کی، ایک تسلسل قائم کرتے جائیں، اور ایک سیکوینس کے ساتھ. کچھ لوگوں کے لیے جب وہ یہ اپروچ اپناتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے مفید ہوتی ہے کہ لرن اٹ ان اے کرونولوجیکل آرڈر، ایک سیکوینسنگ کے ساتھ، ایک چین کے ساتھ، ایک لنک کے ساتھ.
ایک ریلیشن شپ اس کے درمیان ایک قائم کریں کہ ڈفرینٹ جو میموریز ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. سو اس طرح سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اٹ از آلویز گڈ کہ آپ اپنے ورڈز میں جو کچھ آپ نے سیکھا، جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، جو آپ ایگزامس کے لیے لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں خود دہرائیں. آپ ان کو اونچی آواز میں دہرا سکتے ہیں، مدھم آواز میں دہرا سکتے ہیں، ذہن میں ریپیٹ کر سکتے ہیں، واقعات کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن انہیں دہرائیں اور ان کو کہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں میں یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہ بول بول کے اپنا لیسن پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ان کی میموری بہت فاسٹ ہوتی ہے. سو دس از آلسو اے گڈ ایکٹیویٹی کہ آپ اپنے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں خود دہرائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے سیکھنا، سمجھنا، لرن کرنا اور یاد کرنا، ریممبرنگ ول بیکم ایزی.